जिस वीडियो का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो वीडियो आ गया है। आपकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। एथिस्ट के बारे में, मुल्हिदों के बारे में जो मुकम्मल तौर से बयान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, वो सलमान अज़हरी जो हर दिल के अंदर बसते हैं, हर दिल की धड़कन के अंदर रहते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये चैलेंज सुने। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज आए कोई डिबेट करने के लिए, किसी भी दुनिया के किसी भी रिलीजन या मज़हब को कंपेयर करना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपेरेटिव स्टडी किया है तकरीबन 14 मज़ाहिब पर दुनिया के, उसमें बहुत सारे आए, वो बताए मुझे इससे बेहतर इंसानों के लिए विकल्प, सोल्यूशन मेरे सामने ला करके दिखाया। एक नया फितना जन्म लिया है इल्हाद का। इल्हाद ये अरबी लफ्ज़ है, मुल्हिद किसे कहते हैं, ये इल्हाद और मुल्हिद ये समझ कर चलें नौजवान बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर। सबसे बड़ा फितना अभी जो फैल रहा है, फ़िरक़े तो होते थे लेकिन अब जो फितना है वो इल्हाद। इल्हाद कहते हैं एथेज़म को, कोई खुदा नहीं, खुदा को मानना ही नहीं है माज़अल्लाह। जैसे उनको दहरिया कहा जाता था, अरबी में उसको मुल्हिद कहते हैं, यानी जो खुदा को ही नहीं मानता, कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, हम आए हैं और जाने वाले, बस इतना ही है उनका। ये लाइफ है, एंजॉय करो, जिसके पास पैसा आया, जिसके पास गाड़ी बंगला, एंजॉय करो, कुछ भी नहीं है। तो ये एक तेजी से फैल रहा है फितना जो खुदा के वजूद का भी इनकार कर रहा है। उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और यहूदी भी हैं, दीगर कई मज़ाहिब के छटे हुए लोग हैं जो मजहब बेजार हैं, वो सब जमा हो रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर, अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, उसको शायद यहाँ पर नास्तिक कहते हैं। हिंदुस्तान में पंडित लोग भी उनसे नाराज़ हैं कि उनका भी धर्म छोड़ करके बैठे हुए हैं लोग। नास्तिक उनको कहते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। उन्हीं में से अब एक नया फ़िरका और भी एक जन्म लिया है, एग्नोस्टिक उसको कह रहे हैं। ये क्या है? ये खुदा को तो मानते हैं लेकिन दीन कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है, खुदा कोई चलाने वाला है लेकिन ना इस्लाम है, ना यहूदीज़म है, ना क्रिश्चियन है, ये कोई दीन दुनिया में नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये चलते चलते फितना बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। और इस फितने की जड़ कहाँ है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ फैल रहा है? पूरी की पूरी जड़ इसकी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा कसरत से इसको फैलाया जा रहा है, बाज़ाब्ता इनके ग्रुप्स हैं। अभी हैरत हुई मुझे आज की एक न्यूज़ पढ़ करके कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क में 10% आबादी उनकी एथिस्ट हो चुकी है। 10% का मतलब हुआ कि अगर उनकी आबादी 20 करोड़ है या 18 करोड़ है तो तकरीबन 2 करोड़ लोग एथिस्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चंद महीने या चंद सालों की वजह से। और पूरी दुनिया में ये फितना बहुत कसरत से फैला जा रहा है। यूरोप में पहले से था, यूके में, अमेरिका में कई लोग ऐसे हैं जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में तकरीबन जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं सब के यहाँ खुदा का तस्वुर है, अलग अलग अंदाज में। हम अल्लाह को जिस तरह से मानते हैं ऐसे ही यहूदियों के यहाँ भी खुदा का तस्वुर है, अल्लाह है, अल्लाह ताला के ऊपर वो ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, लेकिन उसकी सिफात में चेंजिंग करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे खुदा को मानने का हक है वैसे नहीं मानते, लेकिन मानते हैं है खुदा है। ईसाई भी खुदा को मानते हैं, खुदा है, पावरफुल है, ताकतवर है, उसने नबी भी भेजे, किताब भी भेजे। ईसाइयों के मज़हब में भी खुदा का तस्वुर है, लेकिन उस खुदा के साथ वो शरीक ठहरा लेते हैं कि खुदा का एक बेटा भी है, बीवी भी है। तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है, लेकिन खुदा का तस्वुर उनके यहाँ भी है। हिंदुओं के यहाँ भी है खुदा का तस्वुर, हिंदू दीन में, या हिंदू कोई मजहब नहीं मानते, इसको सनातन कहते हैं, सनातन धर्म जो पहले से इनका मौजूद रहा है। तो सनातन धर्म में भी खुदा का तस्वुर मौजूद है, अलग अंदाज में, नाम अलग है और अलग कैफियत में मानते हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह से हम मानते हैं अल्लाह को, हर ऐब से पाक, जिस्म जिस्मानियत से पाक, मकान और मकानियत से पाक, उस तरह से नहीं मानते, लेकिन खुदा का तस्वुर रखते हैं। दुनिया के सब मज़ाहिब में कोई ना कोई खुदा का तस्वुर रखते हैं, अपना अपना खुदा। एक खुदा उनके यहाँ है, उनके यहाँ है, फला क्या है। लेकिन ये डेंजर फिरका जो नास्तिक है, मुल्हिद है या एथिस्ट है, ये किसी भी खुदा को नहीं मानते, खुदा है ही नहीं उनके यहाँ। और उसको वो दलाइल से भी साबित कर रहे हैं और साइंस के एतबार से चल रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से वो मानते जा रहे हैं कि देखो साइंस इतनी तरक्की कर चुका, अब ये सब अदियान, ये सारे मज़ाहिब पुराने हैं और दीन जितना लोग फॉलो कर रहे हैं ये झूठी बातों पर फैला हुआ दीन है। माज़अल्लाह ये बातें आई, झूठी बातों पर फैला हुआ, इसको कह रहे हैं ये दीन है, और लोग इसको नकल करते करते चले आ गए और अब तक चल रहा है। तो अब ये अकल वाले आ गए जिनको ये अपने आप को समझते हैं बड़े 30 मार्का हैं, अब इनसे ज़्यादा अकल किसी को नहीं है और ये समझते हैं कोई दीन नहीं, कोई खुदा नहीं। अब सुनिए मेरे अजीज़ों, उसके मुतालिक मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर तफसीली गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज मैंने छेड़ दिया इस बात को। तफसीर में रब ताला ने कुरान में जब ये अल्लाह ने फरमाया उससे बेहतर दीन कौन सा जो इस्लाम है,
دین ہے. چلو اب تم قرآن کو بھی نہیں مانتے, اب ثابت کرنا ہے تو قرآن کو بھی نہیں مانیں گے نا, حدیث بھی نہیں مانتے ہم, کوئی کتاب نہیں, نہ بائبل کو ماننا ہے, نہ تلمود کو ماننا ہے, نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ, نہ گیتا, نہ یہ رامائن, کچھ نہیں ماننا ہے ان کو. یہ سب دھارمک چیزیں ہٹاؤ, ان کا کہنا ہے فری طور پر رہو. تو نئے نوجوانوں کو یہ اچھا لگ رہا ہے, کچھ نئے نوجوانوں کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے. کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ کہ آزادی ہے اس کے اندر, فریڈم, بالکل آزاد ہے نوجوان, جو کرنا ہے کر لے. ظاہر سی بات ہے, اب جیسے کوئی آپ کے درمیان نوجوان غلط کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر کسی لڑکی کو اٹھا لے گیا, تو آپ سب بڑے لوگ مل کر کے اس کو روکتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں. کس بات سے ڈراتے ہیں؟ یہ گناہ ہے, اور گناہ کا تعلق مذہب سے ہے. گناہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ نیکی اور گناہ یہ دونوں کانسیپٹ کہاں سے ملے؟ اسلام سے ملے. دھارمک باتیں ہیں, اسی سے ڈراتے ہیں. اللہ سے ڈرو, قیامت سے ڈرو, قیامت کا تصور دین میں ہے. اب کچھ نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ان کو کھلی چھوٹ ملے, کوئی مذہب کی پابندی نہ آئے, کوئی ہمارے اوپر لیبل نہ آئے کہ ہم یہ ہیں تو ہمارا اتنا ہی میدان ہے, ہم اسی میں رہ سکتے ہیں. ان کو آزادی چاہیے. عام طور پر یہ ایتھسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طبیعتوں کے عیاش ہوتے ہیں, ان کو فریڈم چاہیے. کس میں؟ اگر طبیعت چاہے, من چاہے تو شراب بھی پینا چاہے. تم کہاں سے لے کے آ گئے یہ حرام ہے حلال ہے, یہ سب تمہارا ہے. دنیا میں جو چیز اچھی لگے اس کو لے لو, ان کا یہ ان کی دلیل ہے. جو چیز اچھی لگے اس کو لینے دو. ایتھسٹ یہ کہتے ہیں شراب ان کے لیے کوئی پابندی کی بات نہیں ہے, انسان کی آزادی ہے, وہ چاہے تو پیے چاہے تو نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو زبردستی روکنے والے؟ لڑکیاں اچھی لگیں, ان کے ساتھ اگر ہم کو رہنا ہے رہ لیں گے, چھوڑنا ہے چھوڑ دیں گے. یہ تم کہاں نکاح کا تصور لیا ہے, شادی کا خیال لے کر کے آئے؟ یہ سب بندشیں ہٹا دو. یہ ایتھسٹ کا آزاد خیال, مذہب کی کوئی پابندی نہیں چاہیے. جو مرد کو, کسی لڑکے کو کوئی لڑکی اچھی لگے تو اس کے ساتھ وہ رہ لے گا, مہینہ رہے 2 مہینہ رہے چھوڑ دے. تو یہ سب ایتھسٹ آپس میں زانی بھی ہیں, اس کے علاوہ شرابی بھی ہیں, بہت سارے مذہب بیزار عیاش شیر ہیں. ان کو یہ بھی چاہیے. LGBT کمیونٹی جو آج ورلڈ میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے, ان میں بھی اکثر مذہب بیزار, وہ کسی دین سے لوگ نہیں ہیں. وہ لیسبین, گے اور ٹرانسجنڈر, ہومو سیکسول, بایو سیکس, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے آر ہیں, دھبا ہے. مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے, عورت کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہیں. کچھ عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں جنس تبدیل کر کے, یہ ٹرانسجنڈر ہیں. جو اور کچھ مرد ایسے ہیں, عام زبان میں آپ ہجرا کہتے ہیں, مخنث کہتے ہیں, لیکن اب ایک فیشن بھی ہے کہ کچھ مرد جو ہے اپنے تمام چیزیں بدل کر کے, ہارمونز تک بدلا کر کے, اپنے جسم میں تبدیلی کروا کر کے عورت بننا چاہتے ہیں. سرجری کر کے کئی مرد عورت بن چکے, حق بات ہے دیکھنے میں, بالکل حق. اور کچھ عورتیں اپنے آپ کو مرد بنا رہی ہیں, یہ ٹرانسجنڈر ہو گئے. کچھ فیمیل ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ اپنی کمیونٹی بنائے ہیں اور حقوق کے لیے لڑتے ہیں کہ ہمیں مرد سے مرد کی شادی ہونے کی اجازت دی جائے, اور ان کو گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے. کئی کنٹریز ان کو قانونی تحفظ فراہم کیے. یہ سب جا کر کے کہاں ملتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایتھیزم. کیونکہ ان کو ڈرانے والے یا تو مسلمان ڈرائیں گے, نہ کرو ہومو سیکسول بہت بڑا گناہ ہے, اگر تم اس طرح کے حرام کام میں لگو گے اللہ کا عذاب آئے گا. ظاہر سی بات ہے, بہت بھیانک سزائیں ہیں ان گناہوں پر, زنا پر, لواطت پر, ہومو سیکسول پر, یہ تمام چیزیں بہت بھیانک عذابات ہیں, سزائیں. یا تو مسلمان ڈرائے گا یا پھر کرسچن بھی ڈرائے گا, کیونکہ اس کے دین میں بھی الاؤڈ نہیں ہے, کرسچنوں میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. یا تو پھر یہودی ڈرائے گا, یہودی مذہب میں بھی نہیں ہے, جو ان کا قانون ہے, جو ان کے لا ہے وہ بھی ڈرائے گا. ہندو ڈرائے گا کیونکہ ان کے یہاں بھی یہ ناپاک چیزیں ہیں. تو جو بھی دھارمک لوگ ہیں وہ یہ کاموں سے ڈرائیں گے. تو ایتھسٹ وہ ہے جو یہ سب مذہبوں کی دیواریں پھلانگ کر کھلے میدان میں آنا چاہتے ہیں. یہ نوجوان طبقات کثرت سے اس طرف جا رہا ہے, ایتھیزم. بچوں, اے غیور بندو, اے نوجوانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑا احسان کیا جو اسلام دیا ہے, بہت بڑا احسان ہے. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کیا کرتے تھے, اللہ نے تمہیں بن مانگے اس امت میں پیدا کیا. تو اس کو ٹھکرا کر کے اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو, کتنے دن جی لو گے؟ چلو عیاشی کرنا ہے, زنا کرنا ہے, شراب پینا ہے, تمہیں اپنے جسمانی سکون حاصل کرنا ہے, بتاؤ کتنے سال کرو گے؟ کتنے سال کرو گے؟ 20 سال, 25 سال, 30 سال, 40 سال, کتنے سال کرو گے؟ ایک دن تمہاری جوانی ختم ہونی ہے, سبحان اللہ. ایک دن تمہارے اندر کا جنس ختم ہونا ہے, تمہارا بڑھاپا آئے گا, اور پھر ایک دن وہ بھی آئے گا جب تمہارا نرخرا بج رہا ہوگا, آخری سانسیں اٹک رہی ہوں گی. تم اپنے آخرت کے متعلق سوچو. ایتھیزم, جتنے بھی ایتھیزم کو اپنانا چاہتے ہیں, ملحدی ایتھسٹ,
میں انشاءاللہ دلائل سے بھی بات کروں گا، لیکن آج میں ان سے یہ کہتا ہوں تم آزادی چاہتے ہو، کوئی مذہب کی پابندی نہیں چاہیے تمہیں، آزاد رہو، لیکن مجھے بتاؤ تمہارے مرنے کے بعد تم جاؤ گے کہاں؟ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ تو چلو تم آزادی کے لیے سارے دین کی حدیں فلان کر کے آگے آ گئے، تم کو خدا نہیں چاہیے، رسول نہیں چاہیے، قرآن نہیں چاہیے، کوئی کتاب نہیں چاہیے، تم آ گئے۔ مجھے یہ بتاؤ تمہاری موت کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ اگر یہ تمہاری ہمیشہ کی جنت ہوتی تو سوچتے، لیکن یہ بھی 20-25 سال کی ہے تمہاری عیاشی، اس کے بعد تو تمہیں زمین کے نیچے آنا ہے، زمین کے نیچے آنا ہی ہے۔ اب آیتیں پڑھو، اسی پر میں لا کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ ہی کا قابو ہے۔ تم زمین میں آؤ گے یا پھر اڑ کر کے آسمانوں میں جاؤ گے؟ چلو ان دونوں میں سے بچنے کے لیے اگر جسم کو مرنے کے بعد کاٹ کے چیل کووں کو کھلاؤ گے تب بھی مولا فرماتا ہے یہ سب پر اللہ ہی کا قابو ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری ایک روح ہے، تمہاری ایک روح ہے، اس کو درد ہوگا اور وہ عذاب کا شکار بنے گی۔ اس لیے اے نوجوانوں، بھولے بھٹکے اس طرح سوشل میڈیا پر ایمان نہ لاؤ۔ بہت کثرت سے آج سوشل میڈیا پر رہنے والوں پر یہ خطرہ منڈلا رہا ہے، یہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ 10% آبادی معمولی بات نہیں ہے، پاکستان میں ہوگی، اس کی وجہ بھی میں جانتا ہوں، اس لیے کہ وہاں کے مسلمان آج اتنے عیاش ہو گئے کہ وہ ہر چیز میں مغرب زدہ ہیں، ماڈرنزم۔ بہت تو ایسے ہیں ان کو اردو بولنے نہیں آتی، انگلش میں جھاڑتے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے قرآن سے قریب نہیں رکھا، دین سے قریب نہیں رکھا، وہ یہ سوچتے نہیں تھوڑا سا اچھے پوش ماحول میں رکھیں، یہی پوش ماحول انہیں ملحد بناتا ہے، ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، میں کبھی کبھار وہ اقبال کا شعر یاد کرتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ کیا ہی بہتر کہا تھا، اندھیرا تھا پہلے لیکن راستے پر قدم تھے، ڈرتا تھا بندہ۔ یہ روشنی کے نام پر اس قدر پھیل گئے کہ راستے سے ہی ہٹ گئے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سائنس کی ترقی، یہ سب روشنیاں بندوں کو ہٹا رہی ہیں ان کے اپنے راستوں سے۔ اسی لیے تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ تمہاری کامیابی 1400 سال پیچھے جانے میں ہی ہے، جہاں سے تمہیں رسول اللہ کے قدم نظر آئے، ان قدموں کے علاوہ ہماری کوئی زندگی نہیں۔ اسی لیے میں مسلمانوں سے اب گزارش کروں گا، جو بگڑ چکے اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن جو تمہاری گود میں ہیں آج بچے اور جو تمہاری پرورش میں ہیں آج نوجوان، اے مسلمانوں تربیت ان کی آج سے شروع کرو، ان کو محبت مصطفیٰ، محبت قرآن، محبت خدا پڑھانا نہیں بلکہ پلانا شروع کر دو، بچوں کو پلانا شروع کر دو۔